آج کے اس دور میں ہم یوم آزادی کس طرح منا رہے ہیں؟ ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا ہوگا، کیا آزادی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم پورا دن اور پوری رات سڑکوں پر پھریں اور طرح طرح کی آوازیں نکالیں؟ کیا آزادی یہی ہے؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہم یوم آزادی کو ہلڑ بازی کے طور پر منائیں؟ کیا آزادی، یوم آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس دن اپنے تمام کاروبار کو ٹھپ کر کے، اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر اس ملک کو نقصان پہنچائیں؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ یوم آزادی نہیں ہے، یہ وہ یوم آزادی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں۔ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکال کر آزادی کا تصور ہم کیا اجاگر کر رہے ہیں؟ یہ پاں اور پی کی آواز نکال کر ہم کیا آزادی کے تصور کو اجاگر کر رہے ہیں؟ کسی نے آج تک اس پر توجہ نہیں دی۔ ہم ہزاروں کے فلیگز لگا رہے ہیں ہر جگہ پر، ان پر ہزاروں خرچ کر رہے ہیں، فلیگ والا لباس بھی پہن رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ آزادی کیا ہے؟ کیا ہم نے بطور والد، بطور والدہ، بطور استاد کے ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کی کہ بیٹا آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، بلکہ آزادی تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ آزادی تو اپنی عوام کے لیے آسانیاں تلاش کرنے کا نام ہے۔ آزادی تو اس عوام کے لیے سکون تلاش کرنے کا نام ہے۔ ہم ہر سال کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس دن کے لیے۔ ہر جگہ پہ ایک فلیگز کی بھرمار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلیگ نہیں ہونا چاہیے، فلیگ ہی تو ہماری شان ہے، لیکن اس فلیگ کا جو احترام ہے کیا ہم نے وہ کیا؟ ہم نے اربوں روپیہ لگا دیا لائٹنگ کرنے پر، مختلف آفیسز میں، گھروں میں، جس کے پیچھے ہماری انرجی جتنی ضائع ہوئی، اس کا کون جواب دہ ہے؟ یہ کون جواب دے گا اس قوم کو کہ یہ کیا ہم نے لائٹنگ لگا کر اس قوم کے اندر حب الوطنی پیدا کر دی ہے؟ نہیں، اس طرح حب الوطنی پیدا نہیں ہوا کرتی۔ حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے اس قوم کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم لانا ہوگا جو اس قوم کی بہتر تربیت کا سبب بن سکے۔ شاید آج تک ہم نے کتابیں تو پڑھا دی ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس قوم کے مجرم ہیں۔ اگر یہی کروڑوں روپیہ جو ہم نے لائٹنگ پر لگایا، یہی کروڑوں روپے جو ہم تقریبات کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہر سال ایک فری ہاسپٹل پبلک کے لیے بنا دیا ہوتا، ہر سال ایک فری تعلیمی ادارہ بنا لیا ہوتا، اور اس میں ہم ایسے لوگوں کو داخلہ دیتے جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کی ہمت نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، اور اس تعلیمی ادارے کے اندر ہم حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے، لوگوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرتے، لوگوں کو اس ادارے کے اندر پڑھنے والے طلباء کو یہ سکھاتے
کہ بیٹا یہ جو ملک ہے اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں، ہمیں اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ تو وہ جو نسل تیار ہو کر آتی، شاید ہم پھر چائنا، جاپان اور دنیا کی سپر پاورز ہم سے پیچھے رہ جاتے اور ہم ان سے آگے نکل جاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکے۔ ہم نے آزادی کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے۔ ہم نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ چور، ڈاکو، لٹیرے ان کو آزادی ہو اور ایک شریف النفس انسان آزادی کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکے۔ ہم نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر وہ جذبہ، وہ لگن اور وہ ولولہ موجود ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کے اندر وہ جذبے کو بیدار کیا جائے تو میجر عزیز بھٹی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس ملک کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، محمد بن قاسم جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لیڈر بھی تو اسی قوم میں سے ایک بچے کی حیثیت سے پیدا ہوئے تھے نا۔ ان کی تربیت شاید ان کے آباء و اجداد نے بہتر کی تھی۔ آج ہم کیوں علامہ اقبال پیدا نہیں کر پا رہے؟ آج ہم کیوں قائد اعظم پیدا نہیں کر پا رہے؟ آج ہمارے اندر کیوں وہ لیڈر پیدا نہیں ہو رہے جو آنے والی نسلوں کی باغ دوڑ سنبھالیں؟ اس میں ہمارا قصور ہے۔ ہم بطور استاد کے، بطور والد کے، بطور والدہ کے اور ایک بطور سوسائٹی کے ممبر کے، ہم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو کچھ ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا ہے، اپنے اندر بھی سوچ پیدا کرنی ہے اور اس نسل کو بھی تیار کرنا ہے جو آنے والے وقتوں میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی۔ آج سے کچھ سال پہلے بیٹا ہم لوگ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، یہاں پر کوئی اور نسل تھی، کچھ اور لوگ تھے جو یہاں پر پڑھانے والے تھے۔ آج ہم ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ لوگ اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں۔ آپ ہی کے اندر انجینئرز ہیں، آپ ہی میں سے وکیل بننے جا رہے ہیں، آپ ہی میں سے ڈاکٹر بنیں گے، آپ ہی کے اندر سے لوگ ایسے آئیں گے جو لیڈر بنیں گے۔ کہیں باہر سے نہیں آنے، یہاں آپ ہی کے اندر سے لوگ آئیں گے۔ آپ لوگوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نہیں کر سکے، ہم نے اس ملک کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے وہ کچھ کرنا ہے تاکہ اس کے بعد کی نسلیں تیار ہو کر آئیں اور وہ اس ملک کو اس طرح سنبھال لیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہمیشہ سے ہم اپنے ملک کے بارے میں یہی سوچتے آئے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت انتہائی شدید قسم کے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے میں 74 سال گزر گئے ہیں۔
اس قوم کے 74 سال ضائع ہو چکے. وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ آج ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھرے ہیں. یہ وقت صرف اس وقت آ سکتا ہے جب ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. یہاں پر ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنے لگے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے. ہم ایک والد کے، ہم ایک بطور والدہ کے اور ایک بطور استاد کے اگر سوچیں تو شاید وہ ہماری جو ذمہ داریاں، وہ جو ہمارے فرائض ہیں، ہم ان کو آسان طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں. ہمیں اپنے اندر ایک سوچ کو پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر ایک جذبے کو پیدا کرنا ہوگا، اور کل نہیں آج کوئی بھی قوم اس وقت کامیاب ہوتی ہے جو کل کا انتظار نہیں کیا کرتی، جو آج سے ہی فیصلے کرتی ہے، جو آج کے دن کو ہی اہم سمجھتی ہے. تو آج کے دن کی اس نسبت سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے اندر سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور وہ پازیٹیو سوچ پیدا کرنی ہوگی، وہ ایک مثبت سوچ پیدا کرنی ہوگی. اور وہ مثبت سوچ کیا ہوگی کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں گے. ہم دوسروں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور یہ قوم ترقی بھی کرے.